السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ٹارگٹ 7 پر۔ سامعین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی خاص، بہت ہی عمدہ ٹاپک ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں جن کے کرنے سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، اور کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں جن کے کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ تو سامعین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان چیزوں کے بارے میں جن کے کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سامعین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ آپ کو اس چینل پر ایسے ہی معلومات کی ویڈیو، اسلامک اسٹیٹس، جنرل نالج اور دیگر حدیثیں اور صحابہ کے اقوال ملیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سامعین، وہ چیزیں جن کے کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے، ان میں سب سے پہلے آتا ہے جلدی جلدی نماز پڑھنا۔ جی ہاں سامعین، جلدی جلدی نماز پڑھنے سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ جی ہاں سامعین، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ اب کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر ہم ایئرپورٹ پر ہے، جہاز پر ہے، تو وہاں پہ تو بیٹھنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہوتا، تو وہاں پر آپ کھڑے ہو کر ہی کر سکتے ہیں، اس میں آپ کے ان چیزوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے پیشاب کرنے کی جگہ پر وضو کرنا۔ جی ہاں سامعین، اگر آپ پیشاب کرنے کی جگہ پر، ضروری نہیں کہ وہاں پہ صرف بڑے لوگ ہی پیشاب کریں، اگر چھوٹے لوگ بھی وہاں پہ، چھوٹے بچے بھی اگر وہاں پہ پیشاب کرتے ہیں، جیسے اکثر ہمارے کہیں پہ کنواں ہے یا کہیں پہ کل ہے، کہیں پہ موٹر ہے، اس کے بازو میں چھوٹی سی کوئی جگہ ہے وہاں پہ جہاں پہ چھوٹے بچے یا کبھی کبھی بڑے بھی رات وقت پیشاب کر دیتے ہیں، جہاں سے پیشاب کی بو وغیرہ بدبو وہاں سے آتی رہتی ہے، اسی جگہ پر وضو کرنے سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے کھڑے ہو کر پانی پینا۔ جی ہاں سامعین، کھڑے ہو کر پانی پینے سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے کھڑے ہو کر پانی تھوڑا سا پی بھی لیا ہے تو اسے الٹی کر دو۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے منہ سے چراغ بجھانا۔ اب چراغ بجھانے سے مراد یہ ہے، آپ نے کینڈل جلایا یا اگربتی جلائے، یا گھر میں چھوٹے سے کوئی چراغ بھی ہو جسے آپ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے جلاتے ہیں، ان چیزوں کو اگر لائٹ آ گئی یا آپ کو روشنی مل گئی کہیں دوسری جگہ سے، آپ اسے بجھاتے وقت منہ سے یوں پھونک کر آپ اسے نہ بجھائیے، اسے ہاتھ کے ذریعے ہوا دے کر یا کسی اور چیز سے ہوا دے کر اس کی آگ کو بجھا دے۔ اگر آپ اسے منہ کی ہوا سے بجھاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے گھر میں غریبی آئے گی۔ 6 نمبر پر آتا ہے ہاتھ کے ناخنوں کو دانت سے کترنا۔ جی ہاں سامعین، ہمارے بہت سے بھائیوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ناخنوں کو دانت سے یوں کاٹتے رہتے ہیں، تو اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ 7ویں نمبر پر آتا ہے آستین یا دامن سے منہ پونچھنا۔ کھانے کے بعد آپ کھانا کھا کر فارغ ہو گئے، باہر آ کر ہاتھ دھوئے، اپنے آستین جسے آپ نے یوں منہ پونچھ لیا، یا دامن ہے کو آپ قمیض کرتا پہنے ہوئے آپ اپنے دامن کو اٹھایا اور اس سے ہاتھ پونچھ دیا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ سامعین، یہ تھی وہ باتیں جن کے کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے ان چیزوں کے بارے میں جن کے کرنے سے گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ وہ چیز جن کے کرنے سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ کثرت سے تلاوت کرنا۔ جی ہاں سامعین، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنے سے گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ جی ہاں سامعین، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے بھی گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ جی ہاں سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے بھی گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم من عذابی لشدید۔ لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے، لأزیدنکم، میں تمہیں زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ 14 نمبر پر آتا ہے غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنا۔ جی ہاں سامعین، غریبوں اور مجبوروں اور ضعیفوں کی مدد کرنے سے بھی گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے گناہوں سے معافی مانگنا۔ جی ہاں سامعین، گناہوں سے یعنی زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے سے بھی گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ 6 نمبر پر آتا ہے ماں باپ یعنی والدین اور رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنے کے لیے، ان سے اچھا سلوک کرنے سے بھی گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ 7 نمبر پر آتا ہے صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرنا اور شام کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا۔ جی ہاں سامعین، صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے بھی گھر میں خوشحالی آتی ہے۔
تو سامعین امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کی بھی دبا دیں اور اس ویڈیو کو بھی ایک لائک کر دیں تاکہ ایسی معلومات آپ کو مزید ملتے رہے. پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی ایسی کسی ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.